نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ سورۃ البروج اس سورہ مبارکہ کا جو بنیادی عنوان ہے اس میں سب سے پہلے ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور جنہیں اصحاب الاخدود کہا گیا ہے اور جس میں کچھ مسلمانوں کو جلایا گیا اور سخت سزائیں دی گئیں، ان کے بارے میں وعید ہے۔ اور آخری حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ انتہائی سخت ہے، اس کی سختی کی وعید ہے۔ اور پھر دوسری قوموں کی طرف اشارہ کر کے ان کی مثال دی گئی ہے، جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، یعنی آسمان کے قلعوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور علم ہیئت کے مطابق آسمان کے 12 برج ہیں، اور ابن عباس کے نزدیک اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں۔ بروج جو ہے بنیادی طور پر اس سے مراد وہ قلعے اور دید بان ہیں جہاں اللہ کے فرشتے، جنہیں کروبی کہتے ہیں، وہ ایک محافظ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی شیاطین ایک خاص حدود سے آگے مالائے اعلیٰ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جو کروبی فرشتے ہیں یہ ان پر شہابوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ دیدبان ہے جہاں پر اللہ کے مقرر فرشتے جو ہیں شیاطین کو آگے بڑھنے سے اور ان مداخلت کرنے سے روکتے ہیں۔ والیوم الموعود، موعود سے مراد کہ وعدہ کیا گیا اس دن کی، یعنی کس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ بارہا یہ مضمون ہم نے پیچھے دیکھا کہ جو وعدے سے مراد یوم الدین ہے، آخرت کا دن ہے اور قیامت کا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ متعدد مقامات پر اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اس نے واقع ہو کر رہنا ہے اور بارہا اس کے واقع ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہاں پر اسے وعدے کے دن کی طرف اشارہ کر کے واضح کیا گیا ہے۔ وشاہد مشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ پھر قسم کے ساتھ ساتھ وعدے کے دن کی قسم کھائی گئی اور پھر فرمایا اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، شاہدن جو کہ شہادت دے گا، اور مشہود اور جہاں حاضر ہوتے ہیں، شاہدن حاضر ہونے والا، شہادت دینے والا، اور مشہود اور جہاں پر شہادت دی جائے گی اور جس چیز کی شہادت دی جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ہر چیز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، سچ جھوٹ، صحیح غلط، انسان کا پورا نامہ اعمال اور ہر چیز شاہد ہوگی۔ شاہد کیا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جہاں یہ زمین شہادت دے گی، ہمارے اعضاء شہادت دیں گے ہمارے اچھے اور برے اعمال کی، اور جس چیز کی شہادت دیں گے ہر چیز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ پھر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، جنہوں نے
مار گرائے گڑھے والے، یعنی اصحاب الحدود سے مراد کہ جن کے لیے خندق کھود دی گئی، یا وہ لوگ، وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ جن کو خندق میں گرایا گیا۔ در حقیقت یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یمن کی طرف نجران کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا جو کہ عیسائیوں کو زندہ جلا دیا کرتا تھا مذہب سے عقیدت کی بنیاد پر۔ اس نے خندق کھودی اور اس میں عیسائیوں کو دبا دیا جاتا تھا، اور یہ ایک عبرت ناک سزا تھی۔ لیکن اسلام میں چونکہ جلانے کی سزا نہیں ہے، اور لیکن حضرت عمر کے دور میں چند لوگوں کو جلایا گیا بعد میں، اور خندق میں پھینکنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے کہ جو خندق مطلب وہ کھودتے ہیں وہ ان کے لیے سخت ذلت کا باعث ہوگی، اور مطلب بعد میں در حقیقت کچھ لوگ جو ایمان لے آئے تھے ان کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ان کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لے آئے، اور یہ کائنات گواہ ہے کہ ایمان لانے والوں پر ہمیشہ سے بہت سی تکالیف مسلط کی گئی، بہت سے آزمائشیں کی گئی۔ جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ان کو سخت وعید سنائی گئی، اس پوری قوم کو جلایا گیا، خندق کھودی گئی اور اس کے اندر انہیں ڈالا گیا۔ اور در حقیقت ایمان لانے والوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں پر مسائل آتے رہے ہیں، ان کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور بعض لوگ دین کی خاطر کتنے مشکل مراحل سے گزرے ہیں۔ پھر فرمایا اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ اس ہم الیہا قعود، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ یعنی گڑھے والے سے مراد یہاں وہی لوگ ہیں جنہیں خندق میں پھینکا گیا، یعنی وہ یہ سارا تماشا سارا دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے گڑھے میں پھینکا گیا اور کیا ظلم و ستم ان پر ڈھائے گئے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت صہیب رومی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کوئی لڑکا ایسا مامور کر دے جو مجھ سے یہ سحر سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا، مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی جو غالباً پیروان مسیح میں سے تھا ملنے لگا، اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کو کرامت ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، مگر کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا۔ آخرکار لڑکے نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں باہم رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مار دے، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور وہ لڑکا مر گیا۔ اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے، لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا، اس نے سڑک کے کنارے گڑھے کھدوائے اور اس میں آگ بھروائی، اور جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں
پھینکوا دیا۔ اسی طرح یعنی حضرت علی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا۔ دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہوئے۔ بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے۔ لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں اس شخص کو پھینکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ غالباً اسرائیلی روایت سے نقل کیا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ سے پھر جانے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جس سے وہ انکار کرتے تھے۔ یعنی یہ مختلف قسم کے واقعات جو ہیں جو نقل کیے ہیں تفسیر مفسرین نے مختلف ریفرنسز سے، جو گڑھے والے یا اصحاب الحدود جو ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے۔ پھر فرمایا جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی واقع تو تین چار ہیں جن کو مفسرین نے بیان کیا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر اشارہ اسی طرف ہے کہ جو لوگ اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ان کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم توڑا اور پھر ان سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلائے جانے کی سزا ہے۔ یعنی اب آگے وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے سخت سزائیں دی مسلمانوں کو، تکالیف میں رکھا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، درگزر نہیں کریں گے انہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تکالیف دی۔ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، اور وہی دوسری بار پیدا کرے گا۔ یعنی انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کسی غفلت میں ہے یا اسے اس کے کیے جانے کی سزا نہیں ملے گی یا وہ درگزر کر دیا جائے گا، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے ہر عمل کو پورے توازن کے ساتھ جانتے ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں، اور ان کو اس کے مطابق ہی متعین سزا دی جائے گی۔ جنہوں نے ظلم کیا لوگوں پر، ان کے عذاب کی سخت وعید ہے کہ ان کے لیے کتنا غضبناک عذاب ہوگا، کتنا سخت عذاب ہوگا رب العالمین کی طرف سے۔ جیسے فرمایا اور وہ بخشنے والا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ یعنی یہ آگے صفات ہیں اللہ کی کہ اگر وہ سخت سے سخت عذاب دینے والا ہے، اور وہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہ گنجائش چھوڑنے والا ہے۔ جتنا زیادہ اس کی سختی غالب ہے، جتنا زیادہ وہ جو گناہگار ہیں ان کے لیے سختیوں کی وعید ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے تو وہ دوسری بار بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ان صفات کی طرف اشارہ ہے
جو کہ محبت سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، الودود، وہ محبت کرنے والا ہے، یعنی جتنا اس کا عذاب سخت ہے اس کے برعکس اتنا ہی وہ نرم بھی ہے، معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، المجید، بڑی شان والا ہے، فعال لما یرید، جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان کو اس کے گناہوں کے لیے پوچھا نہیں جائے گا یا اس سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کا انتقام، اللہ تعالیٰ کی سزا، اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ بہت سخت ہے، تو اس کے برعکس دوسری طرف دیکھیں تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ یعنی بتایا کہ یہ گیا ہے کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ کسی قسم کی بے بنیاد باتوں پر انسان جو ہے وہ اس کو سزا دی جاتی ہے، بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اس سے محبت بھی رکھتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، سرکشی سے باز اگر نہ آئے تو پھر اس کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی انسان جو ہے، اور آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جو کچھ بات چاہے کر ڈالنے والا ہے، یعنی اس کے لیے کن فیکن، صرف کہہ دینا کافی ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ حل آتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی؟ اب یہاں پر کن لشکروں کی طرف اشارہ ہے؟ یہ یعنی مثال دی گئی ہے قوم عاد اور سمود اور فرعون کی۔ فرعون و سمود، یعنی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ بھی اپنے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ بھی سرکش ہو گئے تھے، انہیں بھی اپنی صلاحیتیں، مال و دولت، وسائل، اپنی قوت پر اندھا غرور ہو گیا تھا۔ تو پھر اللہ کی پکڑ کیسی تھی ان کے لیے، کیسا سخت اور عذاب ان پر نازل ہوا۔ پوری کی پوری قومیں جو ہیں فرعون کو غرق کر دیا پانی میں، اور قوموں کو تباہ کر دیا، مگر جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلانے میں لگے ہوئے۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ بل ہوا قرآن مجید، اور ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن کیا ہے؟ بلند پایا ہے، جو کہ فی اللوح محفوظ، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لہٰذا اللہ کے عذاب کی وعید اور پھر اس کے بعد فرعون اور سمود کی مثال دے کر اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔